سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے اور اس مقصد کا جو ہدف ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو 4 مراحل دیے گئے ہیں کہ یہ 4 کام جو ہیں وہ آپ علیہ السامنے کرنے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی آیات قرآنی جو ہے وہ پڑھ کے سنانی ہے۔ ویزکیہم ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ ویعلمہم الکتاب پھر انہیں کتاب کی تعلیم دینی ہے۔ والحکمہ اور انہیں حکمت سکھانی ہے۔ یہ 4 کام ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اگر اس کو کمپیئر کیا جائے پہلی آیت مبارکہ کے ساتھ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا ذکر فرمایا ہے: ملک، قدوس، عزیز اور حکیم۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان چاروں صفات الہی کا نبی علیہ السلام کے اس مقصد کے 4 مراحل کے ساتھ جو ہے وہ گہرا تعلق ہے۔ اب اگر آپ اس کا پیر بنا کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی صفت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی ہے وہ ملک، اور ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے مقصد کی حصول کے لیے پہلا کام کیا بتایا گیا؟ یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنایا جائے۔ لہٰذا ان دونوں کے اندر بہت خوبصورت ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو ملک کہتے ہیں اور ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ کا بھی ایک رعب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی جو کہ کل جہان کی بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک رعب ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ہیبت ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی بھی اپنی ایک عظمت ہے، اس کا بھی اپنا ایک رعب ہے، اس کی بھی اپنی ایک شان ہے، اور یہ بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ قرآنی آیات کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا وہ اس بادشاہ کا اتنا ہی قرب پاتا چلا جائے گا۔ اور یہ بھی بات کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو غلبہ حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، اسی طریقے سے جو انسان اس قرآن کے ساتھ جڑتا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی زندگی میں جو ہے وہ غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک خوبصورت معنی یہ بھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی جو ہے اس کل کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن جو ہے یہ ایمان والے کے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر ایک حیرت انگیز قسم کا جو ہے وہ اثر ڈالتا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک جلال ہے، اسی طریقے سے اس کلام کا بھی ایک جلال ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی مثالیں ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ جن کے اوپر محض قرآن کے سننے سے اثر ہوا، اور نبی علیہ السلام کو کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے صرف ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات سنانی ہے۔ یتلو تلاوت سے ہے کہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں الفاظ کی اپنی خاص تاثیر ہے کہ جسے کلام اللہ کہا جاتا ہے، اس میں ہماری آواز کا دخل ہوتا ہے، اور جب ہماری آواز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے ساتھ ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک رعب ڈال دیتے ہیں، ایک شان ڈال دیتے ہیں، اور وہ رعب اور شان ایسے ہو جاتی ہے کہ وہ اگلے کے دل کے اوپر اثر کرتی ہے۔ اور اگر سنانے والی نبی علیہ السلام جیسی ہستی ہوں تو پھر سننے والے اگر ابو بکر جیسے لوگ ہوں، حضرت عمر تعالیٰ عنہ جیسے لوگ ہوں، تو پھر کلام ان کے اوپر کیسا اثر ڈالتا ہے۔ یہی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ کیوں مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے ان کے اوپر قرآن کا اثر ہوا تھا، اور وہ بھی انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا۔ جبیر بن مطعم فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے قرآن کو سنا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ریزہ ریزہ ہو رہا ہوں، جیسے کہ میں ٹوٹ کے بکھر جاؤں گا۔ عبدہ بن ربیعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے حامیم سجدہ کی آیات سنی تو وہ ان آیات کو سن کے رونے لگے، یعنی کہ ان کے دل کے اوپر اللہ کا قرآن ایسے اثر کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام کا قرآن کافر آدھی راتوں میں اٹھ کے جو ہے وہ سنا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو منع کیا جاتا تھا کہ آپ اپنے گھر کے صحن میں تلاوت نہ کریں، کہ آپ کی تلاوت کا اثر جو ہے ہمارے بیوی بچوں کے اوپر ہوتا ہے۔ مکہ کے کافر جو ہے وہ باہر سے آنے والے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ اپنے کانوں کے اندر کوئی چیز ڈال لیں یا انگلیاں ٹھونس لیں، کہ یہاں پہ ایک شخص ایسا کلام پڑھتا ہے جو کہ دلوں کے اوپر اثر کر جاتا ہے، اس کا جادو چلتا ہے۔ لہٰذا اس قرآن کا سننا یا پھر اس قرآن کا سنانا جو ہے وہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے، چاہے ہم خود سنیں یا ہم کسی کو سنائیں، اس میں کوئی ترجمہ نہ ہو، اس میں کوئی تفسیر نہ ہو، اس میں کوئی وضاحت بھی نہ ہو، تو یہ قرآن خود جو ہے اپنی ذات میں ایسا خوبصورت کلام ہے کہ یہ دلوں کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اب اس کمبینیشن کو سمجھنے کے بعد اگر آج کی دنیا میں کوئی انسان دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی ترتیب سے چلے گا کہ سب سے پہلے وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات سنائے گا۔ اب اس میں قرآن کا وہ حصہ سنایا جائے کہ جن میں ایمانیات کا ذکر ہے، جن میں فضائل کا ذکر ہے، قرآن کی عظمت کا ذکر ہے۔ لہٰذا ہم سورہ فاتحہ کو سناتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد جیسے سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اس کی بادشاہی کو بیان کیا گیا ہے، وہ آیات جو ہیں ہمیں لوگوں کے سامنے سنانی چاہیے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی دوسری صفت مبارکہ قدوس کو بیان فرماتے ہیں، اور قدوس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ہستی جو کہ صاف، شفاف، خالص، ہر قسم کی گندگی کمی سے بالکل پاک ہو تو اسے قدوس کہا جاتا ہے۔ ہم جیسے کہ کہتے ہیں بیت المقدس، یہ بھی اسی قدس سے نکلا ہوا ہے کہ وہ ایک مقدس جگہ ہے۔ روح القدس کہا جاتا ہے کہ ایسی روح جو کہ بہت پاکیزہ روح ہے۔ تو گویا کہ دنیا میں بھی کسی مقدس چیز کو جو ہے وہ اسی قدوس کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ہستی میں جو ہے وہ قدوس ذات ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جو فرما رہے ہیں کہ یزکی ہیں، کہ آپ ان کا تزکیہ کریں۔ تو یزکی کا لفظ جو ہے زکاة سے نکلا ہے، اور زکاة کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا، اور اسی سے زکوٰۃ کا لفظ نکلا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، اور اسی سے لفظ تزکیہ نکلا ہے، اور تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر کی صفائی کرنا، اپنی روح کو جو ہے وہ پاک کرنا۔ لہٰذا دونوں الفاظ کا معنی ہی ہے اتنا خوبصورت ہے، اور معنوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا بہت خوبصورت جو ترتیب بنتی ہے وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنے گا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے قرآن کا اثر ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آئے گا۔ اس کے بعد یہ قرآن ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ ان کا تزکیہ کرنا شروع کر دے گا، یہ ان کی خامیاں ان کو سامنے لانا شروع کر دے گا۔ اب ایسا نہیں ہوتا ہمارے ساتھ کہ ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے قرآن ہمیں ہمارے اندر کے انسان سے متعارف کروا رہا ہے، یہ ساری کمیاں خامیاں تو میرے اندر ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ تزکیہ کرتے ہیں، قرآن خود بخود انسان کو اندر سے پاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور بڑا خوبصورت ربط یہ کہ جو انسان جتنا زیادہ قرآن سے قریب ہوتا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدوس کے ساتھ قریب ہوتا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک کرتے جائیں گے، گناہوں سے صاف کرتے جائیں گے، کیونکہ اصل تزکیہ تو اللہ ہی کرتے ہیں اپنے بندے کا۔ دنیا میں تو قرآن نبی تو یہ ذریعہ بنتے ہیں تزکیے کا، لیکن اصل تزکیہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے کہ وہ بندے کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ لہٰذا دوسرا جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ قرآنی آیات کے ذریعے ہی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کی صفت قدوس کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا چلا جاتا ہے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس کمبینیشن کو آج اگر کوئی انسان دین کا کام کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فرسٹ سٹیپ میں تو اس نے قرآن کی وہ آیات لوگوں کو سنانی ہے، جیسے کہ سورہ فاتحہ یا ایمانی آیات یا سورہ یاسین یا سورہ رحمان۔ سیکنڈ ورژن میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے ایسے موضوعات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، مثلا تکبر کو بیان کیا جائے، حیا کو بیان کیا جائے، پاک دامی کو بیان کیا جائے، سچ کی طاقت کو جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ اس طرح کے موضوعاتی بیان جو ہیں وہ قرآن کے ذریعے بیان کیے جائیں۔ اس سے انسان کا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک ترتیب یوں بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ کم سے کم قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ لازمی پڑھے، کہ کم سے کم اس کو یہ تو پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بات فرمائی ہے۔ تو اس کے لیے محض ترجمہ کروا دینا قرآن کا، دورہ قرآن کروا دینا، یہ بہت ہی افیکٹو ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل دورہ قرآن سے بدل جاتے ہیں، وہ محض قرآن پاک کا ترجمہ سنتے ہیں تو ان کے دل میں تحریک آتی ہے کہ ہم نے اس کو مکمل طور پہ جاننا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ جاننا ہے۔ تو دوسرا سٹیپ جو ہے وہ آج دین کا کام کرنے والے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے خوبصورت موضوعات کو جو ہے یا قرآن پاک کے ترجمے کو جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔